اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ ہاتھ کیا ہے؟ حبل اللہ کو پکڑ لو، اللہ کی رسی کو۔ اب کسی مدرسے کی بات نہیں، کسی شہر کی بات نہیں، کسی ملک کی بات نہیں، کسی کتاب کے مصنف کی بات نہیں، کسی مقرر کی بات نہیں، اب بات اللہ کی ہو رہی ہے، اللہ کے کلام کی ہو رہی ہے۔ میرے اللہ نے اتحاد کے لیے ایک بات کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی پکڑو اور سب متحد ہو جاؤ۔ رئیس المفسرین حبر الامہ ابن عباس سے پوچھا گیا یہ حبل اللہ کیا ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں ہوا محمد الرسول اللہ، اللہ کی رسی محمد الرسول اللہ ہے۔ اب پکڑ لو ان کا دامن، اور جو ان کا دامن پکڑ لے اب وہ فرقہ نہیں ہے، اب اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، تو گویا کہ اس کے ہاتھ میں اللہ کی رسی ہے۔ ہو گیا اتحاد، متحد ہو جاؤ۔ لیکن اللہ کی رسی چھوڑیں گے تو پھر اتحاد کیسے ہو سکتا؟ تو یہی عرض کر رہا تھا، دیکھو عشق نہ رہا، عشق کی پہچان یہ، کیونکہ عشق دل میں رہتا ہے، کوئی دل چیر کر تو نہیں دکھا سکتا نا۔ تو عشق کی پہچان کیا ہے؟ جو جتنا بڑا عاشق اتنا بڑا با ادب، بے ادب کبھی عاشق ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، بے ادب عاشق نہیں ہو سکتا، یہ پہچان ہے۔ ادب بتاتا ہے کہ اس کے دل میں عشق کتنا۔ اور مسلمان، تیرا مذہب تو پورا کے پورا ادب ہے۔ اٹھا کے دیکھ قرآن سورہ حج، اللہ نے جو جانور قربانی کے لیے تم لاتے ہو اس کے بھی ادب کا حکم دیا ہے۔ ارے جو قربانی کا جانور ہے جب اس کا احترام واجب ہے تو جو محبوب خدا ہے اس کی توہین کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ بات تو قرآن کی ہے، کسی مسلک کی کتاب کی نہیں، قرآن کی بات ہے۔ اللہ نے وہ جانور جو جن پر چھری چلا کے تم کھانے والے ہو اس کے احترام کا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والا ہے۔ اللہ نے اس کا دودھ دو کر کے صاحب حیثیت آدمی استعمال نہیں کر سکتا، اس پہ بیٹھ کر کے سواری نہیں کر سکتا، یہ سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو بتائیں مجھے، آج ادب اٹھ گیا اس لیے عشق چلا گیا۔ کسی مسلک کا مولوی، سنی ہو کوئی ہو، کیا کبھی اسٹیج پر اپنے مولوی کو یہ ہمارے مولانا علامہ صاحب ہے، ان کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، یہ بولو کسی نے کہا ہے؟ اگر کہا ہے تو ایک ریکارڈ میرے پاس لے آنا، ہم بات کریں گے پھر آپ سے، یا ان سے بات کریں گے جنہوں نے کہا ہے۔ بھائی جب اپنے مسلک کے مولوی کے لیے یہ بات کوئی نہیں کہتا اسٹیج پہ کہ ان کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، حسد کی بنیاد پہ اپنے اجرے میں کہتا ہو الگ بات ہے، لیکن اسٹیج کی بات کہہ رہا ہوں، اسٹیج پر کبھی کہیں ان کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا۔ جب اپنے مسلک کے مولوی کے لیے جو اس نے 8 سال 5 سال پڑھا ہے اور اپنے جیسے بشر سے پڑھا ہے، اس کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا کہ گردان نہیں لگاتے، لیکن رسول اللہ جس نے اللہ سے پڑھا ہے ان کے لیے یہ کہنا کہ ان کو یہ نہیں آتا تھا، ان کو یہ نہیں آتا تھا، ان کو اس کی خبر نہیں تھی، کم سے کم اتنا تو سوچو کہ کون وفادار ہے؟ وفادار کون ہے؟ اجین والوں میں اتحاد کی دعوت لے کر کے آیا ہوں، کیونکہ میرا ہی مسلک محبت ہے۔ غریب نواز نے ہندوستان میں تلوار سے اسلام نہیں پھیلایا، محبت سے اسلام پھیلایا ہے۔ ہم غریب نواز والے لوگ ہیں، ہمارا مسلک غریب نواز ہے، ہمارا مسلک غوث الاعظم ہے، ہمارا مسلک مخدوم اشرف ہے، ہمارا مسلک صاحب البرکات کا مسلک ہے، اور انہی سارے مسالک کا ترجمان 14ویں صدی کا مجدد حضور امام احمد رضا محدث بریلوی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی اجتماع، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ ارے حضور کے لیے یہ بکتے رہو گے کہ ان کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، تجارت کب کرو گے؟ کالج کب جاؤ گے؟
उम्मत के लिए मंसूबा कब बनाओगे? क्या हुजूर की जात मुनाजरों के लिए है? क्या हुजूर की जात बहस के लिए है? कोई अपने बाप पे बहस नहीं करता, हुजूर पे बहस कैसी? अपने मौलवी के इल्म पे बहस नहीं करता। आलिम माकाना व मा यकून, जिसकी सनद ये है आलिम माकाना मा यकून व अल्लमका मा लम तकुन तालम, ये सनद है मुस्तफा के इल्म की। आप जो कुछ नहीं जानते थे वो सब कुछ अल्लाह ने सिखा दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, हर पढ़ने वाला मदरसे से पढ़ेगा, लेकिन ए प्यारे मुस्तफा तुमने खुदा से इल्म हासिल किया है। मुसलमानों, ये अदब था, ये इश्क रसूल था जिसने तुम्हें फारूक आजम, तुम में फारूक आजम पैदा किया था और बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लाया था। आप देखे ना, हजरत उमर से किसी ने पूछा, उमर ये बताओ तुम अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हो कि हुजूर से? अगर ये जवाब किसी मौलवी का होता तो मैं कभी इसको नकल न करता, क्योंकि दूसरे दारुल इफ्ता वाले मेरा दामन पकड़ के कहते कि ये क्या है। लेकिन उस मवाहिद की मैं बात कर रहा हूं जिसने तौहीद मुस्तफा जाने रहमत से सीखी थी। उस मवाहिद की मैं बात कर रहा हूं जिसने काबे पे सजे हुए लातो हुबुल का अलल ऐलान बाइकाट किया था। हाँ, उस मवाहिद की मैं बात कर रहा हूं जिसके बारे में मेरे रसूल ने फरमाया उमर की जबान पे हक बोलता है, जिसकी राय की तायद में कुरान की आयतें नाजिल होती है। हाँ, अरे जो हजर अस्वद जैसे पत्थर को देख करके कहता है, ए पत्थर, हजर अस्वद ऐसा मवाहिद, ए पत्थर मैं तुझे कभी ना चूमता, क्योंकि मुझे मालूम है पत्थर ना फायदा दे सकता है ना नुकसान, कभी ना चूमता, लेकिन बस इसलिए चूम रहा हूं कि तुझे मेरे महबूब मुस्तफा ने चूम। सुभान अल्लाह, सुभान। ये वो मवाहिद था। उनसे पूछा, उमर अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है कि रसूल से? हजरत उमर ने ये नहीं कहा किससे ज्यादा है, लेकिन जवाब ये दिया, उमर को क्या पता था अल्लाह कौन है? उमर को क्या पता था अल्लाह कौन है? अल्लाह मिला है मुस्तफ़ा के सदक़े में, दरे मुस्तफ़ा पे खुदा मिला है, मुस्तफ़ा की निस्बत को पा के खुदा मिला है। और ये बात को कोई बिदअत या शिर को कुफ्र साबित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस पे कुरान भी पढ़ सकता हूँ। मेरे अल्लाह ने खुद जब अपनी पहचान कराई, दरख्तों से नहीं, समंदरों से नहीं, आसमानों से नहीं, फरमाते क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ गई। मुफस्सिरीन मुत्तफिक है इस पर, ये दलील क्या है? कहा उसी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह जिसे अपनी दलील बताए वही ज़ात मुस्तफ़ा है। और ये दलील अल्लाह ने क्यों बताई? अल्लाह ने दलील क्यों बताई कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरी दलील है, मुस्तफ़ा जान रहमत मेरी दलील है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ताकत क्या है। हम तो कहते हैं आसमान बनाया, जमीन बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, लेकिन जो कुरान मानते हैं वही कहते हैं ना। जो नहीं मानते उनको तो कुरान पर भी एतबार नहीं है। तो फिर तो अल्लाह ने फरमाया कि अब मैं अपने महबूब को भेजता हूं ना, फिर वो आएगा, वो दरख्तों को करीब बुलाएगा तो दरख्तों को तुम चलता देखोगे, वो इशारा करेगा तो चांद टुकड़े होगा, वो इशारा करेगा तो सूरज पलट आएगा। हाँ, वो बुतों से कलमा पढ़ाएगा, वो जिन्नातों को कलमा पढ़ाएगा। ये सब देख करके इंसान फिर कहेगा, जब बंदे की ही शान है तो खुदा की शान का अलग है। उन्हें जानकर खुदा को मानेगा, उन्हें मानकर खुदा को मानेगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इत्तेहाद उम्मत की ज़रूरत है, लेकिन इत्तेहाद उम्मत अकीदे सहाबा और अकीदे अहले बैत पे होना चाहिए, अकीदे औलिया पे होना चाहिए। याद रखो, इस तरीके से आपस में दस्त बगिरेबा कब तक रहोगे? कब तक घर घर आग लगती रहेगी? दो भाई दो अलग अलग मसलक से मुताल्लिक है। पहली बात तो दो मसलक और चार मसलक, ये सारी उल्टी गिनती और ये सारी उल्टी मंतिक है। मसलक तो दुनिया में एक ही है,
جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے، اس لیے کہ مسلک کا معنی راستے کے ہوتے ہیں۔ اب بتائیں جو راستہ بھٹک گئے وہ راستہ کیسا؟ جس نے نبی کی بے ادبی کی وہ بھی کوئی مسلک ہے؟ مسلک تو صرف وہی ہے، راستہ تو صرف وہی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا راستہ ہے، جو غوث و خواجہ کا راستہ ہے، مخدوم اشرف و اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے، مفتی اعظم و محدث اعظم کا راستہ ہے۔ یاد رکھو، حضور غریب نواز، حضور نہار شاہ اور حضرت مولانا مغیث الدین آپ کے شہر، سبحان اللہ، ان اللہ والوں کا راستہ ہے، یہی راستہ صراط مستقیم، اور یہی مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ اس لیے مسلمانوں آپس میں نہ لڑو، اور جو لوگ لڑا رہے ہیں ان سے پوچھو کہ جو بات تم کہتے ہو وہ کیا صحابہ نے کہی تھی؟ اہل سنت ہر وہ بات کہتے ہیں جو صحابہ نے کی یا کر کے دکھائی یا حکم دیا۔ دیکھو ہم عشق رسول کی بات کہتے ہیں، تعظیم رسول کی بات کہتے ہیں، ہر جگہ کوئی یہ کہتا ہے دیکھو حضور کو یہ نہیں، حضور یہ نہیں، حضور یہ نہیں، بلکہ میں صرف اشارہ دوں میرے بھائیوں، ہمارا اختلاف کسی سے اپنا ذاتی نہیں، روٹی بوٹی کا نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ جھوٹوں پہ لعنت کرے، ہمیں روٹی بوٹی سے کیا مطلب؟ ہم انہیں نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتے، کبھی سامنا نہیں ہوا، پھر اختلافات کیوں ہے؟ اختلافات نہ صندل اور چادر کا ہے، اختلافات صرف مزارات پہ پھول ڈالنے کا نہیں، اختلاف یہ سب نہیں، کھچڑے اور شربت کا صرف اختلاف نہیں ہے، اصل اختلاف یہ ہے کہ رسول اللہ کی لوگوں نے بے ادبی اور توہین کی ہے، اور جو لوگ آج بے ادبی اور توہین کر رہے ہیں ان کو تاریخ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ہم ان کو صرف اتنی بات کہتے ہیں، علماء کو بھی، عوام کو بھی، کہ 1857 کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لو کہ یہ سارا بیج جو ہے، دو بیج انگریز بو کر کے گئے، ایک تو برادری کا بیج اور ایک تو مسالک کا بیج، کہ انہوں نے چاہا کہ انہیں اتنا لڑا دو اور فرقوں میں بانٹ دو کہ مسلمان کبھی متحد نہ ہو سکے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان ہر مرتبہ اپنے نبی کے نام پہ متحد ہو جاتا ہے، تو نبی ہی کی بات ایسی معاذ اللہ بکھیر دو کہ مسلمان اس پر لڑائی کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے۔ مسلمانوں بتاؤ، وہ رسول جس کی نگاہیں اٹھے تو اللہ قبلہ بدل دیا کرتا ہے، وہ رسول جس کے وجود ناس کی اللہ قسمیں یاد کرتا ہے، وہ رسول جس کے چہرے کو اللہ والضحیٰ کہتا ہے، جس کی زلفوں کو اللہ واللیل کہتا ہے۔ مسلمانوں، اس اللہ کو اپنے نبی سے پیار کتنا ہے؟ اگر کسی نبی کے لیے ایسا کہا ہو تو بتائیں، میرا نبی کنکری اٹھا کر کے اگر کسی پہ پھینک کر کے مار دے تو قرآن میں میرا اللہ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ او پیارے کنکری، تو نے نہیں ماری، تیرے اللہ نے ماری۔ وہ حبیب درخت کے نیچے غلاموں کو لے کر کے بیعت کرتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حبیب، یہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے وہ تیرے ہاتھ پہ نہیں کرتے، وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ تیرا نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے، جن ہاتھوں کو خدا اپنا ہاتھ کہے۔ مسلمانوں، اپنے نبی کو پہچانو تو صحیح۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ انگریزوں کی سازش ہے کہ نبی کو اتنا گھٹا دو، اتنا گھٹا دو، اتنا گھٹا دو کہ معاذ اللہ مسلمان اپنے برابر نبی کو سمجھنے لگے، اور ایک دن وہ آئے کہ مسلمان اپنے باپ کی بڑائی پر جو ہے وہ کلام اور غزل تو لکھ سکے لیکن محمد الرسول اللہ کی بڑائی کو برداشت نہ کر سکے۔ پھر ہم کل پلٹ کر کہیں گے کہ موسیٰ نے تو دریا پہ عصا مارا تو رستے بن گئے، محمد کی طاقت کیا تھی؟ تو عقیدہ تو یہی یہود و نصارہ کا اگر پرورش پا چکا ہے تو وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں، وہ تو ہماری طرح انسان تھے۔ بولو کیا یہودی نہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر اس موسیٰ کا کلمہ پڑھو جو عصا مار کے رستے بناتا ہے؟ یہی تو ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو فائدہ کیا ہے اس میں کہ وہ کہتے ہیں ہماری طرح ہے؟ کوئی فائدہ تو اس کو نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے۔ پوری دنیا کو وہ نصارہ اور یہودی بنانا چاہتے ہیں۔ اٹھا کے پڑھو ان کی تاریخ، ہسٹری اٹھا کے پڑھو۔ رسول اللہ کی عظمت کو اس لیے گھٹایا جا رہا ہے یا گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ میرا نبی وہ نہیں جو کسی کے گھٹائے سے گھٹ جائے۔ ارے ان کی تو شان اتنی بلند ہے کہ ان کا رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق تو آپ کو پڑتا ہے کہ جو رسول اللہ کی بے ادبیاں خاموشی سے سنتے رہتے ہیں. یہ کیا عشق اور ادب ہے کہ کوئی باپ کو گالی دے تو آستینیں چڑھتی ہے، اور رسول اللہ کو گالیاں دی جائے تو کہتے ہیں یہ تو مولویوں کا مسئلہ. جنت باپ سے نہیں ملے گی، رسول پاک سے ملے گی. میں یہ نہیں کہتا ہمارا اجتماع لڑائی جھگڑے کی دعوت نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو کہ جو بے ادبی کرے اس سے دور ہو جاؤ. اتنا تو غیرت ہونی چاہیے. اگر اتنی بھی غیرت نہیں ہے تو مسلمانوں کی فہرست میں آپ کا نام کیسا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ یہود و نصارہ کے عقائد مولویوں کے ذریعے آپ میں گھسیڑے جا رہے ہیں، اور تحریک چل رہی ہے ڈالروں کے ذریعے سے. حکومتیں سرپرستیاں کر رہی ہے کہ یہ عقائد جب پھیل جائیں تو پلٹ کر کے پوچھو. ابھی ایک ویڈیو آئی ہے، ایک مولوی عیسائی بنا ہے اور اس نے کہا ہے کہ محمد تو مر چکے ہیں، مسلمانوں کی کتابوں میں ہے، اور عیسیٰ زندہ ہیں، یہ قرآن میں مسلمانوں کی کتاب میں. تو پھر میں اس کا کلمہ کیوں پڑھوں جو مر گیا، اس کا نہ پڑھوں جو زندہ ہے؟ یہی دین آنا تھا. ان منحوس عقیدوں کی وجہ سے یہی دین آنا تھا، یہی سازش تھی، وہ شروع ہو چکی ہے. تو یاد رکھیں، ان عقیدوں کا بائیکاٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر یہی نظریہ